آپ کے وقت کے لیے سر. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اور میرا خیال ہے کہ توشہ خانہ کے بعد یہ واحد کیس تھا جو کہ سب سے زیادہ اہم قرار دیا جا رہا تھا خان صاحب کے لیے. لیکن اس میں اب تیسری مرتبہ ڈیلے کا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے. آپ کے خیال میں یہ ڈیلے خالی عارضی ہے جو بظاہر خبر سامنے آئی اس کی حد تک، یا پھر اس میں پیچھے بیک اینڈ کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بڑا سمپل سا ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ پولیٹیکل بیسس پر بنے ہیں. اس میں لیگل ایشوز ہو سکتے ہیں انوالو ہوں، بٹ اسینشلی عمران خان اس وجہ سے یہ کیسز فیس کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جو بہت سے لوگ اندر کی خبر بھی بتاتے ہیں، ٹی وی پر آ کے بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا رویہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اندر بیٹھے رہیں گے اور ایٹ لیسٹ 2027 تک تو نہیں آ سکتے. مطلب بالکل کلیئر ہے کہ یہ لیگل اس کا بیسس نہیں ہے. ظاہر ہے جب پولیٹیکل ریزنز ہیں تو پھر پولیٹیکل تھنکنگ بھی اس میں شامل ہوگی ڈیلے کرنے میں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بات چیت چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت کے درمیان، اور یہ بات چیت کوئی ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم بات چیت ایسی ہو رہی ہے، تو اگر آج فیصلہ آ جاتا تو وہ سارا پروسیس کافی حد تک رک سکتا تھا. اور عمران خان کی طرف سے بھی یہ آتا ہے کہ جی ایک طرف تو آپ سزائیں دے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے وہ پوائنٹ آف ویو اس میں زیادہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وائی دس ہیز بین ڈیلیڈ. یہ فرمائے گا کہ بشرا بی بی کی طرف سے بھی یہ خبریں ہیں کہ وہ بھی بات چیت کرنے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کرتی ہے، یا پھر اس کو یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے کسی نہ کسی ڈیلے کا سہارا لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مذاکرات کی جو بنیادی شرط تھی وہ کارکنوں کی رہائی تھی، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک سپیس دیا جا رہا ہے کچھ کارکنوں کو رہا کر کے، کچھ کو ضمانتیں دے کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یا پھر یہ ایک ایسا فیز ہے جس میں پی ٹی آئی کو ان دو شرائط کے اوپر کسی نہ کسی حد تک کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے؟ دونوں چیزیں نا، جو میرا جو جواب تھا پہلے کویسچن وہ آپ نے خود ہی کنفرم کر دیا کہ ریلیف دیا جا رہا ہے پچھلے دنوں، وچ مینس کہ وہ پولیٹیکل بیسس پر ریلیف دیا جا رہا ہے نا. بشرا بی بی کی کوششیں، ظاہر ہے بشرا بی بی کی کوششیں کوئی لیگل کوششیں تو نہیں ہیں. بشرا بی بی کی کوششیں جس طرح بھی اگر ہو رہی ہیں بیک اینڈ پر، جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، تو وہ پولیٹیکل بیسس پر ہو رہی ہے. اور یہ تو ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل آن دا رانگ سائڈ آف تھنگز ہیں، جیسے نواز شریف صاحب تھے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ تھے، تو مشکلات کا سامنا تھا. پھر جب ٹھیک ہو جاتے تھے معاملات تو سارے کیسز معاف ہو جاتے تھے. جیسے ابھی ہم نے 2022 کے بعد سے دیکھا، 2023 جیسے وہ آئے اور جس طرح سے کیسز معاف کیے گئے اور وڈرا کیے گئے، تو وہی حال یہ ہے. لیکن اگر میرے سے آپ رائے پوچھیں کہ کیا یہ ریلیف ملتا رہے گا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ریلیف ملتا رہے گا انٹل اینڈ انلیس کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی ایسی سبمٹ وہ کر دیں اور باہر جانے کا وعدہ کر لیں اور پولیٹکس میں ہلکا ہاتھ رکھنے کا وعدہ کر لیں یا واٹ ایور. بٹ اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے نام پر کچھ بینیفٹس دیے جا رہے ہوں. لیکن دس ول سون اینڈ ایٹ لیسٹ ان اندر فیو ویکس میرا خیال ہے واپس میں، بیکاز یہ بات چیت تو فیل ہوگی، یہ برے طریقے سے فیل ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیوں ریلیف جاری رکھے گی حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ؟ تو پھر واپس ہم اس پہ راہ پر آ جائیں گے کہ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کھڑی ہوگی اور دوسری طرف حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی. تو سر یہ فرمائے گا پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کیا دونوں طرف سے صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے؟ یعنی کہ بات چیت تو دونوں ہی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر کیا پاکستان تحریک انصاف ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، یا پھر حکومت کی کوشش ہے کہ صرف یہ ٹائم لیا جائے اور پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے؟ دونوں کے اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شو کیس کرنا کہ جی ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک جو بھی کہہ لیں آپ 20 جنوری کو جو چینج ہو رہا ہے یو ایس میں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہیں بات کر رہا، بٹ کانگریشنل لیڈرز بہت سے ایسے ہیں، درجنوں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پریشر آئے پاکستان پر عمران خان کے حوالے سے. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو بھی یہی کہا جائے گا نا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی بیٹھی ہے بات چیت کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور آپ یہاں سے پریشر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. سو وہ ایک تو گورنمنٹ کے لیے
پوری دنیا کے سامنے ایک شو کیس کرنا کہ وی آر سیریس ٹو ریزالو آل پولیٹیکل ایشوز بائی سٹنگ اکراس، ناٹ ان کو ڈرا کے دھمکا کے یہ جیلوں میں ڈال کے. سو ایک تو گورنمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے شو کرے گی. دوسرا گورنمنٹ چاہتی کہ ٹینشن کم ہو اور جو مومنٹم ہے اس کو کم کیا جائے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. سو جتنی دیر بات چیت ڈریگ کرتی ہے اتنا حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے لیے ری بلڈ کرنا وہ مومنٹم اتنا آسان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے امپورٹنٹ اس طرح سے بھی ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ سے کہتی تھی کہ ہم نے بات کرنی نہیں ان چوروں کے ساتھ. آج کی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان، اس وقت بھی وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کہ یار آپ کچھ تو قدم بڑھائیں. بات کرنے میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ آپ بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ اور کیونکہ دوسرا نقطہ نظر پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ اس حکومت کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح سے اگر پازیٹیو نہیں آیا تو اب ایک چیز پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی پنڈی کا رستہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے، اب ڈائریکٹ روٹ نہیں لے سکتے. سو دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ہے. پی ٹی آئی ایک دفعہ شو کیس کر دے گی، دیکھیں ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی، ہم نے بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آئندہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آل آف دیٹ.